نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ آج میں آپ لوگوں کو ایک بادشاہ کے بیٹے کا اللہ تعالیٰ کی محبت میں عیش و عشرت کو قربان کر دینے کا واقعہ سنانے جا رہی ہوں۔ خلیفہ ہارون رشید کا ایک لڑکا 16 برس کے سن میں تھا۔ وہ زاہدوں اور درویشوں کی صحبت میں بہت رہتا تھا اور اس کی یہ حالت تھی کہ قبرستان میں نکل جاتا اور وہاں جا کر مردوں سے خطاب کر کے کہتا، تم ہم سے پہلے موجود تھے اور دنیا کے مالک تھے اور اب تم قبروں میں ہو۔ اے کاش مجھے خبر مل جائے تم کیا بولتے تھے اور لوگ تم سے کیا کہا کرتے تھے۔ غرضے کے اس قسم کے کلمات حسرت آمیز کہتا اور پھر پھوٹ پھوٹ کر روتا۔ ایک دن کا قصہ ہے کہ یہ لڑکا اپنے باپ ہارون رشید کے پاس آیا اور اس وقت امراء اور وزیراء اور ارکان دولت سب اپنے اپنے قرینے سے بیٹھے ہوئے تھے اور آیا بھی اس حالت میں کہ ایک کمبل اوڑھے اور ایک کملی کا تہمت کیے ہوئے۔ جب اس ہیئت کو اعیان سلطنت اور ارکان دولت نے ملاحظہ کیا تو آپس میں بعض آدمی کہنے لگے کہ امیر المؤمنین اور خلیفۃ المسلمین کو بادشاہوں میں ایسی ہی اولاد نے بدنام کیا ہے۔ اگر امیر المؤمنین اس کو تہدید و تنبیہ کرے تو کچھ بعید نہیں کہ اپنی اس حالت کو چھوڑ دیں۔ یہ بات خلیفہ ہارون رشید کے کانوں تک پہنچی۔ اس کو بھی یہ مشورہ پسند آیا اور بیٹے سے کہا کہ بیٹا تمہاری اس چال چلن نے مجھے رسوا کر دیا۔ اس نے یہ سن کر ہارون رشید کی طرف دیکھا اور کچھ جواب نہ دیا۔ اتفاقاً ایک پرندہ قلعے کے برج پر بیٹھا تھا۔ لڑکے نے اس کی طرف دیکھ کر کہا، اے پرندے، تجھ کو تیرے پیدا کرنے والے کی قسم تو میرے ہاتھ پر آ بیٹھ۔ وہ پرندہ یہ سن کر فوراً لڑکے کے ہاتھ پر آ بیٹھا۔ کچھ دیر بعد اس سے کہا اپنی جگہ پر چلا جا۔ وہ چلا گیا اور کہا تجھے تیرے خالق کی قسم امیر المؤمنین کے ہاتھ پر نہ آنا۔ وہ نہ اترا۔ یہ قدرت کی یہ نشانی و کرشمہ و کرامت حاضرین کو دکھلا کر باپ سے کہا، ابا جان، آپ ہی نے جب دنیا کی وجہ سے مجھے رسوا کر دیا ہے اور میں نے اب ارادہ کر لیا ہے کہ میں آپ سے علیحدہ رہوں گا، اور یہ کہہ کر بے توشہ و بے سامان چل کھڑا ہوا۔ صرف ایک قرآن شریف اور ایک انگوٹھی ہمراہ ولی جو کہ آپ کی والدہ نے محل سے نکلتے وقت دی تھی۔ چلتے چلتے بصرہ میں آ کر ٹھہرا اور مزدوروں کے ساتھ مٹی گارے کا کام اختیار کیا اور ہفتے بھر میں صرف ایک ہفتے کے دن 1 درہم اور 1 تانگ کی مزدوری کر لیتا اور ایک ہفتے 1 تانگ روز کے حساب سے اسے کھاتا۔ ابو عامر بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میرے گھر کی ایک دیوار منہدم ہو گئی تھی۔ میں اسے بنوانے کے ارادے سے مزدوروں کی تلاش میں نکلا۔ دیکھا کہ مزدور کی ہیئت میں ایک نہایت خوبصورت لڑکا ہے کہ میں نے ایسے حسین لڑکا پہلے نہ دیکھا تھا۔ اس کے سامنے ایک زنبیل ہے اور قرآن شریف کی تلاوت کر رہا ہے۔ میں نے اس سے کہا، لڑکے کچھ کام کرو گے؟ اس نے کہا، کیوں نہیں، کام کے لیے تو پیدا ہی ہوئے ہیں، لیکن یہ بات بتاؤ کہ کس قسم کا کام لوگے؟ میں نے کہا کہ گارے مٹی کا کام کرنا ہوگا۔ کہا بہتر ہے، لیکن 1 درہم اور 1 تانگ لوں گا اور نماز کے وقت اپنی نماز پڑھوں گا۔ میں نے کہا منظور ہے، چلیے۔ میں لے کر آیا اور کام میں لگا کر چلا گیا۔ جب مغرب کا وقت آیا تو آ کر کیا دیکھتا ہوں کہ اس نے 10 آدمیوں کے برابر کام کیا ہے۔
میں اسے بجائے 1 درہم اور 1 دانگ کے 2 درہم پورے دینے لگا۔ کہا ابو عامر میں اسے لے کر کیا کروں گا، اور لینے سے صاف انکار کر دیا۔ پھر میں نے 1 درہم اور 1 دانگ دے کر اسے رخصت کیا۔ دوسرے دن پھر میں اس کی تلاش میں بازار گیا، ہر طرف تلاش کیا لیکن وہ کہیں نہیں ملا۔ میں نے لوگوں سے پوچھا کہ ایسی صورت اور شان کا لڑکا جو مزدوری کرتا ہے کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا کہ وہ صرف ہفتے کے دن مزدوری کیا کرتا ہے، اب تم اس کو صرف ہفتے کے دن دیکھو گے۔ میں نے سوچا کہ کام کو موقوف رکھوں، جب وہ آئے یہ کام اسی سے لیں گے۔ جب ہفتے کا دن آیا تو میں نے اس کی تلاش میں بازار آیا، دیکھا تو اسی حالت میں موجود ہے۔ میں نے اسے سلام کیا اور کام کے لیے اس سے کہا۔ اس نے اسی طرح کی شرطیں کہیں، میں سب قبول کر کے اسے لے آیا اور اسے کام پر لگا دیا، اور دور بیٹھ کر دیکھا کہ یہ کس طرح اس قدر جلدی اتنا کام کر لیتا ہے، اور میں ایسے موقع پر بیٹھا کہ میں اس کو دیکھوں اور وہ نہ دیکھے۔ دیکھتا کیا ہوں کہ اس نے ہاتھ میں گارا لیا اور اسے دیوار پر تھوپا، اور اس کے بعد پتھر خود بخود آپس میں ایک دوسرے سے ملتے جاتے ہیں۔ میں نے اپنے جی میں کہا کہ یہ خدا رسیدہ شخص ہے، اور ایسے لوگوں کی اسی طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے عنایت اور مدد ہوا کرتی ہے۔ جب اس نے شام کو واپسی کا قصد کیا تو میں اسے 3 درہم دینے لگا، اس نے انکار کیا، صرف 1 درہم اور 1 دانگ لے کر چلا گیا۔ تیسرے شنبے کو جب پھر میں بازار آیا تو اس نوجوان کو نہ دیکھا۔ لوگوں سے اس کا حال پوچھا تو معلوم ہوا کہ وہ 3 دن سے ایک ویرانہ میں بیمار پڑا ہوا ہے اور موت کے قریب ہے۔ میں نے ایک شخص کو کچھ دیا اور کہا کہ بھائی مجھے وہاں لے چل، جس جگہ وہ بیمار اجل راحت قلوب رونق افروز ہے۔ وہ مجھے ایک ویرانہ میں لے گیا، دیکھا کہ نہ وہاں در ہے نہ دروازہ، نہ مظہری نہ کوئی سامان راحت، اسی لق و دق میدان میں بے کس و بے بس وہ جوان بے ہوش پڑا ہے۔ میں نے جا کر سلام کیا اور دیکھا تو سر کے نیچے ایک اینٹ کا ٹکڑا رکھا ہوا ہے اور مرنے کے قریب ہو رہا ہے اور موت کا انتظار کر رہا ہے۔ میں نے جا کر اسے دوبارہ سلام کیا تو اس نے آنکھ کھولی اور مجھے پہچانا اور کہا کہ آپ مجھے دفن کر دیجیے گا، اور یہ قرآن شریف اور انگوٹھی امیر المؤمنین ہارون رشید کے پاس پہنچا دینا۔ دیکھو یہ خیال رکھنا کہ تم اپنے ہاتھ سے امیر المؤمنین کے ہاتھ میں دینا، اور یہ کہنا کہ یہ میرے پاس تمہاری ایک امانت ہے، ایک مسافر مسکین لڑکے نے سپرد کی ہے، اور امیر المؤمنین سے یہ بھی کہنا کہ دیکھو بیدار رہو، اس غفلت اور دھوکے میں تمہاری موت نہ آ جائے۔ یہی باتیں ہو رہی تھی کہ طائر روح قفس جسدی سے پرواز کر گیا۔ اس وقت میں نے جانا کہ یہ خلیفہ کا جگر گوشہ ہے۔ میں نے اس کی سب وصیتوں کو پورا کیا اور قرآن شریف اور انگشتری لے کر بغداد آیا اور خلیفہ ہارون رشید کے محل کے ارادے سے نکلا، اور ایک بلند مقام پر جو میں جا کر کھڑا ہوا دیکھا کہ ایک عظیم الشان لشکر آ رہا ہے کہ اس میں تخمیناً 1000 سوار ہوں گے۔ پھر اس کے بعد پے در پہ 10 رسالے آئے اور ہر رسالے میں 1000 سوار تھے۔ 10ویں رسالے میں امیر المؤمنین ہارون رشید تھے۔ میں نے پکارا کہ تم کو قرابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم یہ ذرا توقف کرو۔ جب امیر المؤمنین نے مجھ کو دیکھا اور آواز سنی تو توقف فرمایا۔ میں نے قریب جا کر وہ قرآن شریف اور انگشتری سپرد کی اور جو کچھ اس لڑکے نے پیغام کہا تھا سب پہنچا دیا۔ امیر المؤمنین نے سن کر کچھ دیر سر جھکایا اور آنسو بہائے۔ ابو عامر کہتے ہیں
کہ اس رات جب میں اپنے وظائف سے فارغ ہو کر سویا، دیکھتا کیا ہوں کہ ایک نور کا قبہ ہے اور اس پر ایک نور کا عبر ہے۔ ناگہاں وہ نور پھٹا اور اس میں سے وہ لڑکا یہ کہتا ہوا نکلا، اے ابو عامر، حق تعالیٰ تم کو جزائے خیر دے، تم نے خوب میری وصیتوں کو پورا کیا۔ میں نے پوچھا، بیٹا تم پر کیا گزری اور تمہارا ٹھکانہ کہاں ہوا؟ کہا، اپنے پروردگار رحیم و کریم کے پاس ہوں اور وہ مجھ سے راضی ہیں، کچھ ناراض نہیں، اور مجھے ایسی نعمتیں عطا فرمائیں کہ نہ کسی آنکھ نے دیکھی اور نہ کسی کان نے سنی اور نہ کسی کے دل پر اس کا خیال تک گزرا۔ اور حق تعالیٰ نے قسم کھا کر فرمایا ہے کہ جو بندہ دنیا کی نجاستوں سے ایسا نکل کر آئے گا جیسا کہ تو نکل کر آیا ہے، تو اس کو ایسی ہی نعمتیں دوں گا جیسی تجھے دی ہیں۔ اس کے بعد میری آنکھ کھلی تو دل میں اس کی باتوں سے اور بشارت سے ایک خوشی اور سرور پایا۔